بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ شاخ ایمان میں ابھی روح نمو زندہ ہے، شاخ ایمان میں ابھی روح نمو زندہ ہے، کربلا تیرے شہیدوں کا لہو زندہ ہے۔ قلب اسلام مسلمان کی دھڑکن بن کر، قلب اسلام مسلمان کی دھڑکن بن کر، اے حسین ابن علی آج بھی تو زندہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک ظلم ہے۔ اللہ کے سوا کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ علم اور بردباری انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے، ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے عاشوراء 10 محرم کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدائے رحمان اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر خدائے رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص عاشوراء یعنی 10 محرم کے روز 70 بار یہ پڑھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حق تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اولیاء اللہ اور مشائخ کرام میں اس کا نام درج فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 9 اور 10 محرم کا خاص وظیفہ، رزق، جادو، رشتوں کے مسائل، کاروباری بندشیں وغیرہ، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 9 اور 10 محرم کو نماز عصر کے بعد اول آخر درود پاک 21 مرتبہ اور پھر آیت الکرسی 117 بار پڑھنی ہے، اور انتہائی خلوص اور عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتی ہو؟ عرض کیا، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ لازمی رکھنا چاہیے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ 10 محرم کی چند خصوصیات، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور اسی تاریخ یعنی 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے بھائیوں اور دوستوں سے شیئر کیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔